خلا کے بارے میں اس بات کا سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ عورت جب خلا کے لیے قاضی یا جج کے پاس دعویٰ دائر کرے گی تو وہ جج یا قاضی جو ہے وہ نوٹس جاری کرتا ہے خامند کے نام کہ وہ عدالت میں آئے۔ اب اگر وہ نوٹس اس خامند تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو کیا جج اپنی طرف سے عورت کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ یا اگر وہ نوٹس تو پہنچا مگر وہ شخص عدالت میں نہیں آتا تو کیا اس صورت میں قاضی یا جج اپنی طرف سے عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ یا وہ شخص نوٹس تو پا لیتا ہے مگر وہ اس خلا پر راضی نہیں ہے تو کیا اس صورت میں جج اس عورت کو طلاق اپنی طرف سے دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اصل میں قاضی یا جج کی اس معاملے میں ذمہ داری کیا تھی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس طرح جج سے حاصل کی ہوئی، عدالت سے حاصل کی ہوئی طلاق کیا اس سے نکاح ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ نوٹس عدالت جاری کر دیتی ہے، وہ نوٹس اس بندے تک پہنچتا ہی نہیں ہے یا پہنچنے دیا نہیں جاتا، 2 یا 3 بار عدالت سے نوٹس جاتا ہے مگر وہ بندہ نہیں آیا، اب جج اپنی طرف سے عورت کو طلاق لکھ دیتا ہے۔ یا وہ نوٹس ملا مگر وہ بندہ آتا نہیں ہے، پھر بھی جج اپنی طرف سے طلاق لکھ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہوا ہے، یہ ختم کرنے کا حق اور اختیار کیا جج کے پاس ہے یا نہیں؟ اصل میں پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا ہے، بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ، کہ یہ نکاح کی گرہ جو ہے نا، یہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے جس سے عورت کا نکاح ہوا ہے، کوئی دوسرا اس گرہ کو نہیں کھول سکتا۔ اب اصل میں جج یا قاضی کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اس شخص کو بلاتا۔ دیکھیں نا، اب کئی ایسے کیس ہیں پاکستان کے اندر کہ جس میں بیرون ملک موجود لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے بلا لیا جاتا ہے۔ تو قاضی کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس شخص کو جیسے بھی ہو عدالت میں لائے اور اس کو راضی کرے کہ وہ عورت کو خلا کرے، اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرے، خواہ عورت لیا ہوا حق مہر واپس کرے یا کچھ مال دے کر اس مرد سے خلا حاصل کرے۔ اب قاضی کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الطلاق کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کے متعلق، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کسی بھی صورت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، تو میں اس کے نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ آزاد نہ ہوئی تو میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گی۔ یہ تجھے حق مہر میں کچھ دیا ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کی کہ ہاں ایک باغ دیا ہے۔ فرمایا کیا وہ واپس کر دو گی؟ عرض کی جی ہاں میں واپس کر دوں گی۔ تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ باغ اس سے واپس لے لو، اپنے قبضے میں لے لو اور اس کو طلاق دے دو، یعنی خلا کے ذریعے اپنی یعنی نکاح سے اسے آزاد کر دو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی یا جج خود نہیں اسے طلاق دے رہے کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تم اس کے نکاح سے آزاد ہو، بلکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ باغ واپس لے کر اسے طلاق دے دو، یعنی اپنے نکاح سے فارغ کر دو۔ وہاں وہ راضی اگر مرد ہوگا بیدہ عقدۃ النکاح، وہ راضی ہو کر کہتا ہے کہ میں اسے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، تب اس عورت کا اس مرد سے نکاح ختم ہوگا۔
اگر قاضی یا جج نے یک طرفہ اپنی طرف سے ہی فیصلہ کر دیا کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا، میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو یاد رکھیے قرآن و حدیث اور سنت کی روشنی میں یہ نکاح ختم نہیں ہوا۔ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک پہلا نکاح موجود ہے۔